السلام علیکم ناظرین، پروگرام راجدھانی ٹائم سان گڈ آواں شاکر سولنگی۔ ناظرین، ریزرو سیٹن کے حوالے سے مخصوص نشستن کے حوالے سے سپریم کورٹ جو فیصلو نہ اچن کے کرے پورو سسٹم جو ہے وہ ہینگ ہے۔ حکومت وٹ 2/3 میجارٹی ان مل کونے، حکومت کا آئینی ترمیم کرن کھان قاصر ہے۔ الیکشن کمیشن ان فیصلے تے عمل درآمد نہ کرائے سگھیو ہے۔ الیکشن کمیشن رجوع کیو ہے سپریم کورٹ سے جو نو قانون آयो ہے پارلیمنٹ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کئی، تو ان نئے قانون کا ان فیصلے تے عمل درآمد کرن ممکن نہ رہو ہے۔ ان کے سپریم کورٹ اسان رہنمائی کرے، وہ بھی سپریم کورٹ پان وٹ ان کی درخواست تے بھی وہ پینڈنگ کرے چھڑیو ہے۔ تو سجو سسٹم جو ہے ان مل سمجھو رکیو پیو ہے۔ پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ اجلاس گھرائے تھی، قانون سازی کرے تھی، پر پارلیمنٹ پر کو کورم پورو نتھو تھے۔ وہ بل جو اچنا ہویا، ایکڑو سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بل ہوئو دانیال چودھری نون لیگ کے ممبر جو، وہ بھی جو ہے وہ رہجی ویو ہو۔ پرائیویٹ ممبر ڈے تے جو ہے انگارے والے ڈींहुं وہ پیش थियणो हुयो، ایجنڈے میں شامل ہوئو۔ ان میں سپریم کورٹ کے ججن کی تعداد वधाइण जी ترمیم آندی پئی ونے۔ ججن کی تعداد جو ہے وہ 17 میں 23 چیف جسٹس سمیت 23 جج کرنے کی وہ تجویز ہے ان میں جو بل ہے۔ تو ان سجی صورتحال تے پان ڳالھائینداسیں۔ سپریم کورٹ میں موکلوں پیوں ہلن نے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر تھیण وارو ہے، ان کا پو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس تھیण وارو ہے۔ ریویو پیٹیشنیں لگنیوں آئین۔ اساں ب معزز مہمان نے اسٹوڈیو میں جوائن کیو ہے۔ محترم طیب بلوچ سینئر تجزیہ نگار، سینئر جرنلسٹ آئین، سپریم کورٹ کے بھی کور کن تھا، پالیٹکس بھی جو ہے ان تے بھی گہری نظر رکھن تھا۔ محترم جہانزیب عباسی وہ بھی سپریم کورٹ کندا آئین، پالیٹکس بھی کندا آئین، بھئی سینئر جرنلسٹ آئین، بنیں کے ویلکم کرتا۔ طیب بھائی آپ سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ انٹرو سے تو آپ سندھی تو تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں، انٹرو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو یہ فیصلہ نہ آنے کی وجہ سے تو پورا سسٹم جام نظر نہیں آ رہا، حکومت بھی کچھ نہیں کر پا رہی، الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر پا رہی۔ حکومت کے ہاتھ پاؤں خود باندھے گئے ہیں، اور باندھے ہیں سائیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے۔ وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا، اس نے صرف حکومت کے ہی ہاتھ پاؤں نہیں باندھے، بلکہ خود اپنے سپریم کورٹ کے ججز کے بھی انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دو محاذ آپ دیکھ لیں، ایک جوڈیشری کا محاذ ہے، ایک پارلیمان کا محاذ ہے، ٹھیک ہے۔ پارلیمان کے محاذ پہ پارلیمان کے پاس، حکمران اتحاد کے پاس خصوصاً 2/3 تو تھی، جو سائیں منصور علی شاہ نے کھینچ لی، 8 ججز سے۔ اور وہ 2/3 کھینچنے کے لیے انہوں نے پہلے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ان ججز کو اقلیت میں کر دیا جو سمجھے جاتے تھے یہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جو ہے وہ ججز یا ان کی پاسداری کریں گے۔ اور سائیں منصور علی شاہ کے بارے میں تو خود، یا ان کے 8 ججز کے بارے میں جن کا وہ فیصلہ تھا مخصوص نشستوں والا، وہ تو میں نے یا آپ نے یا کسی اور کا نہیں، بلکہ خود سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان کا فیصلہ آیا ہے، نوٹ آیا ہے تفصیلی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 8 ججز کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ماورائے آئین فیصلہ ہے، اس میں آئین کو معطل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں جب آئین معطل ہو تو ہم اس کو تو یہی کہتے ہیں کہ آئین شکنی ہوئی ہے۔ تو یوں جسٹس منصور علی شاہ نے، سوری ٹو سے، مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ سائیں منصور علی شاہ نے جو ہے وہ آئین شکنی ہی نہ صرف آئین شکنی کی ہے، بلکہ اپنی سپریم کورٹ میں بھی ججز کہہ رہے ہیں کہ آئین معطل کیے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور خود سپریم کورٹ میں بھی ان ججز کو اقلیت میں ڈالا، ایک جوڈیشل کو کیا ہے، اور پھر پارلیمان کو بھی باندھ دیا ہے، حکومت کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ تو اس کو ہم دوسرے لفظوں میں ہم یہی کہیں گے کہ سائیں منصور علی شاہ نے سیاست کی ہے، ٹھیک ہے۔ جوڈیشل ٹی وی ٹاک شو ہے، یوٹیوب نہیں ہے، جوڈیشل پالیٹکس کی گئی ہے۔ میں نہیں کہہ رہی، پالیٹکس ہے نا، دیکھیں یہ سیاسی میٹرز ہے نا، تو سیاسی میٹرز میں آپ سیاسی فیصلے دیے گئے ہیں، اور ایسے فیصلے دیے گئے جو ماورائے آئین اور ماورائے قانون ہے، تو ہم اس کو پالیٹکس نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے۔ لیکن اس پورے سینیریو کے اندر بات یہ ہے کہ سیاست دانوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے، ججز نے نہیں کرنی ہوتی۔ اب یہ امتحان ہے اس پارلیمان کا، ان بڑے بڑے دماغوں کا جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں، ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جی وہ ناممکنات کو ممکن بنانا بھی جانتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس جوڈیشل پالیٹکس جو چل رہی ہے
उसका रास्ता कैसे रोकते हैं। उसमें देखें, अब हम कोई कातो रजाली में तो रह नहीं रहे कि जी हमारे पास लीडरशिप का फुकदान हो, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास आसिफ अली जरदारी जैसे दिमाग मौजूद हैं, हमारे पास नवाज शरीफ जैसा एक वसी तजर्बा रखने वाला सियासतदान भी मौजूद है। अगर ये दोनों बड़े सियासतदान और बड़ी पार्टियों के लीडर मिल के भी जुडिशल पॉलिटिक्स का कला कमा नहीं करते और उनको दोबारा उस आइन पे और कानून की हुक्मरानी पे लेके नहीं आते, तो फिर मैं यही समझूंगा कि शायद ये फेल हो गई है। अच्छा जहां भाई, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अमल दरामद में कोई रुकावट हो, कोई मुश्किलात हो, तो आप हमसे रुजू कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। उसके बाद कानून आ गया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई। तो अब जब कानून आ गया तो इलेक्शन कमीशन को उस कानून पर अमल दरामद करना चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर, क्योंकि जजेस के सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी फ़ैसले, मुतअद्दिद फ़ैसले ऐसे मौजूद हैं 6 के 14 के कि भाई जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आइन या कानून से मुतसादिम हो या मावरा हो तो उस पर इदारे अमल दरामद के पाबंद नहीं हैं। ऐसे फ़ैसले मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है। और ये अभी भी 2 जजेस ने भी यही कहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने रुजू किया, ये इलेक्शन कमीशन ने गलती नहीं की, अमल दरामद कर देना चाहिए था, क्या ख्याल है? शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात जो इस मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जैसे तैयब ने कहा कि ये फ़ैसला आउट ऑफ बॉक्स जाके दिया गया है और ये रिलीफ पीटीआई के लिए क्रिएट किया गया है, ये 2 जजेस ने ख़ुद अपनी अक़लियती राय में कहा है। अब इतलात मेरे पास ये हैं कि वो अरकान जो इस फ़ैसले से मुतासिर हुई हैं, चाहे वो नून की हैं, जी, उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे हैं या दरखास्तें दी हैं और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट की जानिब से कानून आ गया है, आप इस फ़ैसले उस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसकी रीज़निंग जो मुझे समझ आती है कि इलेक्शन कमीशन एक हिस्से के ऊपर तो इम्प्लीमेंट इलेक्शन कमीशन ने किया, लेकिन दूसरे हिस्से के ऊपर इलेक्शन कमीशन ख़ुद कन्फ्यूजन का शिकार था। और वो कन्फ्यूजन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये तय किया कि कौन सा उम्मीदवार किस पॉलिटिकल पार्टी में जाएगा। ये एक यूनिक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अदालती फ़ैसले के ज़रिए घड़ी को रिवर्स करके प्री इलेक्शन की स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट उस पूरे प्रोसेस को ले गई, बल्कि उसके साथ साथ ये भी तय कर दिया कि ये मेंबरान जो खुद कह रहे हैं कि हमारा ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप असल में पीटीआई से हैं। तो ये भी एक यूनिक मिसाल इस फैसले के ज़रिए कायम हुई। और फिर जब उन्होंने कहा जी कि आप पीटीआई से हैं तो आप फिर अपने दोबारा से नॉमिनेशंस पेपर, मैं कह रहा हूँ मैं शाकिर सोलंकी हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं नहीं तो आप तैयब बलोच है भाई, तैयब बलोच है, ये बिल्कुल आसान मिसाल है। तो अब जब इलेक्शन कमीशन को इस पोर्शन पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए दुश्वारियाँ पेश आईं, अच्छा वो दुश्वारी क्या थी? दुश्वारी ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त तंजीमी ढांचा नहीं है। अब अगर किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दोबारा जमा करवा के उसमें अपनी पार्टी वाबस्तगी ज़ाहिर करनी है तो उसके लिए पार्टी चेयरमैन के दस्तखत और उसकी अप्रूवल की ज़रूरत होगी, जो सेक्शन 66 की रिक्वायरमेंट है। अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज्ड है, अभी वो डिसाइड ही नहीं हुआ। तो एक तरफ ये कन्फ्यूजन इलेक्शन कमीशन को है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब डिसाइड होगा तो तभी कागजात के ऊपर लिखा जाएगा कि ये फ़लाँ पार्टी से है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन भी शायद ये राय रखता है कि हमें डिटेल रीजनिंग का इंतज़ार करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल में अपनी हद तक जो उनका किरदार था वो उन्होंने अदा किया एज़ पर स्पिरिट ऑफ जजमेंट, और कहा जी कि ये आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ये जो सिस्टम जाम किया गया है, कोई आइनी तरमीम नहीं आ सकती फ़िलहाल, हुकूमत बिल्कुल बेबस बनी बैठी हुई है, पार्लियामेंट बेबस बनी बैठी हुई है, तो इस टाइम ज़ाया करने का ज़िम्मेदार कौन होगा? देखें, ये अदालती फ़ैसला है और उस अदालती फ़ैसले की वजह से जो 8 जजेस का ये जो फ़ैसला है, इसकी वजह से गैर यकीनी सूरत हाल तो पैदा हुई है ना जी, और इसकी वजह से ये पूरा केओस पैदा हुआ है। और इसीलिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, मेरे ख्याल में उनकी ये विज़डम थी
کہ یہ ایشوز آگے چل کے مزید کنفیوژن کا شکار ہوں گے. اسی لیے جیسے ہی نون لیگ کا ریویو آیا تو انہوں نے کمیٹی اجلاس بلایا اور کہا کہ آپ اس ریویو کو ہیئرنگ کے لیے فکس کر دیں. لیکن وہاں پہ آڑے آ گئیں گرمیوں کی چھٹیاں, اور 2 ممبران نے, جسٹس منیب اختر نے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جناب وہ چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن تو جاری ہو چکا ہے, اب وہ واپس نہیں ہو سکتا, ڈیٹیل ریزننگ ابھی آئی نہیں ہے. تو یہ بالکل رائٹ ویو تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ ریویو کو, کیونکہ لاء میں بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر لاء میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ودن 15 days جو ہے وہ آپ ریویو سنیں گے. تو اگر یہ ریویو سن لیا جاتا تو یہ تمام دشواریاں یا جو اس وقت ہر چیز ہوا میں ہے یہ صورتحال نہ ہوتی اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی. لیکن بہرحال اب چھٹیاں بھی ختم ہو رہی ہیں. 9 سپتمبر کو نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے, تمام ججز دستیاب ہوں گے, ڈیٹیل ریزننگ آئے گی اور پھر اس کے بعد ریویو ہیئرنگ کے لیے فکس ہوگا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ریویو میں کتنے ججز اپنا ویو تبدیل. طیب بھائی, قاضی صاحب کی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان, ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پی ٹی آئی کی جانب سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, کہ یہ جو 2024 کے الیکشن ہوئے تھے یہ کل عدم قرار دیے جائیں گے, نئے سرے سے الیکشن ہوں گے, پی ٹی آئی کو لایا جائے گا, یہ اس طرح کی کہانیاں چل رہی ہیں. تو اس کا کتنا امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ تو خود تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے کہا کہ الیکشن کی تیاری کریں, تو اٹ مین کہ اسے کہیں نہ کہیں یقین ہے, کہیں نہ کہیں اچھا وہ قاضی کو ہٹانا بھی چاہتے ہیں. قاضی پہ اعتراضات بھی ڈالے گئے کہ ہمارے کیسز نہ سنیں, اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی اپروچ کیا گیا, اس کو سائیڈ لائن کرنے کی بھی کوشش کی گئی اور اس کو متنازع بنانے کی بھی کوشش کی گئی, اور ابھی تک کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پاس جو ڈیزائن ہے جہاں پہ ان کو بات ہو چکی ہوگی یا وہ کہیں سمجھتے ہوں گے کہ وہ اتنا شور کیوں ہے کہ بھئی یہ پروسیس جو ہے یہ ڈیریل ہوگا اور نئے الیکشن ہوں گے, کہیں نہ کہیں تو ان کو شورٹی ملی ہوئی ہوگی نا. اب دیکھیں بات, میں اس کو سمپل یہ کہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں 25 اکتوبر کو آپ دیکھیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے, جو تاریخ ہے, اگر کوئی ترمیم یہ چیز نہیں آتی تو ریٹائر ہو جائیں گے 25 اکتوبر کو. اس کے بعد سعید منصور علی شاہ, تقریباً 2 مہینے ہیں, ہاں, سعید منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے. اب سعید منصور علی شاہ کے بارے میں نہیں کہتا, خود سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کے لیے مخصوص نشستوں کے کیس میں ماورا آئین ایک ریلیف تخلیق کیا ہے, جو لینڈ آف لا کے مطابق نہیں ہے, جو آپ کے میرے کانسٹیٹیوشن جسے ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہے. معزز جج صاحب کہتے ہیں کہ اس کی کچھ شکوں کو معطل کر کے ایک کوئی نیا آئین, کوئی نئی چیز تخلیق کی گئی ہے. اب وہ نیا آئین کہاں پہ ہے, کدھر ہے, وہ سعید منصور علی شاہ کے مائنڈ میں ہوگا یا ان کو پتہ ہوگا جنہوں نے ابھی چونکہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں لکھی. تو میں آپ یہ بات آج اس پروگرام کے ذریعے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا سعید منصور علی شاہ کے اوپر یقین ہے, ان کو پتہ ہے کہ بابا جو ہمارے لیے آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ کے اتنا کو جا سکتے ہیں, تو جب چیف جسٹس بنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پورے الیکشن کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں تھا, تو نئے الیکشن اور وہ سارا کچھ. تو تحریک انصاف کو تو یہ چیز نظر آ رہی ہے, اور اسی وجہ سے وہ قاضی فیض عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں, اور سعید منصور علی شاہ سے وہ یہ توقع کر رہے ہیں. اور منصور علی شاہ صاحب نے ان کی کسی حد تک توقعات پوری کی ہیں آپ کے میرے سامنے, پوری پاکستان کی عوام کے سامنے, کہ بھائی جو فری کے مقدمہ نہیں تھا اس کو انہوں نے ریلیز دے دیا, مانگا نہیں تھا وہ تحریک انصاف کو. تو آپ دیکھیں نا, آپ چیزوں کو جوڑیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ دیں, مانگنا تو الگ بات ہے. انہوں نے کہا ہمیں چاہیے نہیں, یہ سنی تاج کونسل کو دیں. تو نے کہا نہیں میں دوں گا تو آپ کو دوں گا, تحریک انصاف کو ہی دوں گا. تو انہوں نے تحریک انصاف کو دے دی سیٹیں. تو اب جو اتنا کر سکتے ہیں تو ان سے کچھ بھی بعید ہے. تو اس وجہ سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ آفٹر قاضی فیض عیسیٰ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے تو اس میں ویلڈ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی تو سعید منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں تھے تو یہ کچھ انہوں نے کر لیا. جب وہ چیف جسٹس بن گئے تو میں آج یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کہیں پہ یہ سوچتے ہیں نا کہ منصور علی شاہ سے ہماری ڈیل ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ بہت بڑی غلطی کریں گے. اچھا, مولا علی کا قول ہے. جہاں سے بھائی قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی بھی بعض گشت چل رہی تھی,
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے، اب پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، وہ ریٹائر کریں گے 25 اکتوبر کو، اور سائیں منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ وزراء کہہ رہے ہیں، وزیر قانون، وزیر اطلاعات، کہ نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا اب کیونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں۔ تو آپ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں اتنے عرصے سے، آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ میری اطلاع تو یہ ہے کہ ایکسٹینشن اس وقت ہو سکتی تھی جس کو ایکسٹینشن دلوائی جا رہی ہو وہ جوڈیشل پالیٹکس کا ذہن رکھنے والا ہو، لیکن اگر کوئی جج جوڈیشل پالیٹکس کا ذہن نہیں رکھتا تو پھر ایسی صورتحال میں ایکسٹینشن اگر ہو بھی جاتی تو شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفیوز کر جاتے۔ میں نے یہ معلومات ایک آفیشیل سورس نہیں، کم از کم 2 سے زائد آفیشیل سورسز سے اس بات کو چیک کیا، اور میری اطلاع یہ آئی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جب پوچھا گیا انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ 25 اکتوبر کو میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ اب جو آپ کا ایک پچھلا سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک تاثر قائم کر رہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے تو اس وقت پورا الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ یہ تاثر بنا مخصوص نشستوں کے اس شارٹ آرڈر کے پیراگراف سے، جس پیراگراف میں 8 ججز کی اکثریتی ویو میں ایک ورڈ لکھ دیا گیا کہ ہم یہ آرڈر ڈیو ٹو پیکولر سرکمسٹانسز ہم یہ آرڈر دے رہے ہیں، یعنی کوئی مخصوص حالات تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ آرڈر دینا پڑا۔ اب وہ مخصوص حالات کیا تھے؟ اگر سپریم کورٹ نے مخصوص حالات کے تناظر میں اگر 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اوپر اپنی ڈیٹیل ریزننگ میں کہیں پہ کومنٹ کر دیا تو اس سے سب سے بڑا ڈیزاسٹر یہ ہوگا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ اس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو نیا بیانیہ مل جائے گا، اور یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سیاسی بیانیے فراہم کرے۔ عدالتوں کا کام صرف آئین و قانون کے مطابق رہ کر اس کے اوپر فیصلے کرنے ہیں۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ الیکشن ٹھیک تھا یا نہیں تھا، ہر الیکشن میں کہیں نہ کہیں شکایات ہوتی، کبھی آر ٹی ایس بٹھایا جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی عدالتی جو آروز کا الیکشن کہلاتا ہے۔ تو اس کے لیے پروسیس کانسٹیٹیوشن نے خود دیا ہوا ہے آرٹیکل 225 کا، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 2 فریقین کے مابین الیکشن ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کو ڈیل الیکشن ٹربیونل کرے گا، تو اس کے لیے اس پہ بھی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ وہ معاملہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد طے ہو جائے گا، اور وہ ایشو صرف لاہور ہائی کورٹ کی حد تک ہی رہا تھا۔ وہ ایشو ڈیسائیڈ ہوگا، ٹربیونلز بن جائیں گے، پھر جس کے پاس جو ثبوت ہوں گے لگیں گے اس کو دینا پڑیں گے، اور یہ معاملہ آگے چلتا رہے گا۔ سپریم کورٹ براہ راست الیکشن والے پروسیس کے اوپر انٹروین نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کی اپنی اسکیم کے پھر اگینسٹ ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ایک دھرنا لے کے آئے تھے 2014 میں، جب سپریم کورٹ کی دیوار کے باہر شلواریں لٹکائی گئی تھی اور پریشرائز کیا گیا تھا۔ جی اس وقت باقاعدہ دباؤ میں لا کے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس جوڈیشل کمیشن کے باقاعدہ TORs طے کیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک قانون سازی کے بعد ایک اجلاس، پھر اس کے بعد اس نے اس کی تحقیقات کی۔ تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ براہ راست کسی ایشو کو انٹروین کر کے جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ریلیف دے دے، یہ اس سے بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر آئے گا۔ چلیں بہت شکریہ۔ ادھر بریک لیتے ہیں چھوٹا سا۔ ناظرین ہتے وٹھوں تا ایکڑو ننڑو بریک کہاں پہ حاضر تھیوں تا۔ ویلکم بیک ناظرین پان ॻाल्हि कयूं पिया अदालती फ़ैसिले जे हवाले सां और पार्लियामेंट जे हवाले सां, मख़सूस निशस्तुनि जे हवाले सां, काज़ी साहब जी रिटायरमेंट, साईं मंसूर अली शाह जो नोटिफिकेशन ऐं आइनी तरामीम जो हुकूमत कोई करना चाहे तो वो नथी करे सघे। पाण इन ते ॻाल्हायूं पिया। असां सां महिमान मौजूद आहिनि। जहांज़ेब भाई, ये बताएं कि
قاضی صاحب نے تو انکار کیا کہ میں مطلب ایکسٹینشن نہیں 25 اکتوبر ریٹائر ہو جاؤں گا، لیکن حکومت نے کوشش کی تھی قاضی صاحب کو قائل کرنے کی یا راضی کرنے کی، یا اٹیمپٹ حکومت کی طرف سے، یا حکومت کی کوئی خواہش تھی کہ قاضی صاحب کو کنٹینیو کرائیں؟ یہ اصل کنٹروورسی اس وقت شروع ہوئی جب غالباً مئی کے مہینے میں جوڈیشل کمیشن کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے لیے رولز میں ترمیم کی جائے۔ تو اس اجلاس میں لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ آئے اور انہوں نے کمیشن کو بتایا کہ ہم ایک آئینی ترمیم لا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر باقاعدہ کوشچننگ ہوئی اور یہ پوچھا گیا کہ کیا اس ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے معاملے کے اوپر کیا جوڈیشل کمیشن کی پوری کمپوزیشن بھی تبدیل ہو سکتی ہے؟ تو بیسکلی اتحادی حکومت کا کنسیپٹ یہ تھا کہ جو پارلیمنٹ کو ججز اپوائنٹمنٹ کے پروسیس میں ایک ربر سٹیمپ بنا دیا گیا ہے، جو کمیٹی کے جو اختیار ہیں وہ کوئی بہت زیادہ با اختیار کمیٹی نہیں ہے، ججز تقرری برائے پارلیمانی کمیٹی، تو بھائی وہ تو ربڑ اسٹیمپ بنی ہوئی ہے بیچاری، تو اس کو با اختیار کر کے منتخب نمائندوں کے کردار کو ذرا زیادہ فعال ہونا چاہیے۔ تو جب یہ ڈسکشن کمیشن میں شیئر کی گئی تو اس کے بعد سے پھر یہ ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی کہ کوئی جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے بہت بڑا، اور اس آئینی ترمیم میں پھر یہ چیز بھی ڈالی جائے گی کہ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے ججز کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کر دی جائے۔ تو اس وقت یہ اجلاس ملتوی ہوا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد لاء منسٹر اور اٹارنی جنرل کو بالکل کلیئرلی یہ میسیج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بھجوایا گیا کہ کوئی آئینی ترمیم میں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ججز کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ آپ بڑھا دیں گے، تو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ میں اس طرح کے کسی بھی ایکسٹینشن یا اس کو جو ہے وہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، اور جب ٹائم آئے گا تو اس وقت میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد بھی کنفیوژن برقرار اس لیے رہی کہ اس معاملے کو جو میری دانست ہے وفاقی وزراء نے ٹائملی پبلک نہیں کیا۔ مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے لاء منسٹر ہوں یا دیگر وزراء ہوں، وہ کہیں نہ کہیں اس بات پہ کمنٹ ضرور کرتے رہے کہ اس طرح کے اندیشے کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر جب مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ ساری انفارمیشن خود انہوں نے پبلک کرنا شروع کر دی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو خود انکار کر رہے تھے، اور تو یہ ساری کنٹروورسی میرے خیال میں اگر اسی وقت ہی پبلکلی اگر بتا دی جاتا ہے، آپ کے پاس اسمبلی فلور ہے، آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں، تو اس سے بھی چیزیں میرے خیال میں یہ جو ابہام تھا وہ مکمل طور کے اوپر ختم ہو سکتا تھا۔ لیکن بہرحال وہ کنفیوژن رہی، اور اس کی وجہ سے اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور سب سے اہم اس معاملے پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس صورتحال کے بعد مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے میں اب اہم ایشو یہ ہے کہ ریویو جو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اس میں یہ کیس کس طرف جاتا ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن کے بھی تحفظات ہیں، الیکشن کمیشن نے آئینی اور قانونی اس کے اوپر ہو سکتا ہے فیصلہ واپس ہی ہو جائے، یہ بھی تو بالکل دیکھیں نا، سب سے امپورٹنٹ سوال جو اس فیصلے کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ آرٹیکل 185 کی اپیل میں، یہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل سپریم کورٹ آئی تھی، تو اپیل میں سپریم کورٹ کسی کو وہ حق کیسے دے سکتی ہے جو حق اس نے نہ مانگا ہو؟ اس کا ایک حل ہے، اور وہ کورٹ کی پروسیڈنگ میں بھی ڈسکس ہوا، وہ تھا آرٹیکل 187 کہ مکمل انصاف کی فراہمی کے لیے ہم یہ ریلیف دے سکتے۔ یہ طیب بھائی آتا ہوں آپ پہ، طیب بھائی یہ بڑا کمال کا انصاف نہیں ہے کہ ایک بندہ مانگ رہا ہے، درخواست لے کے گیا ہے، سائل ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے یہ انصاف دے دیں، اس کو نہیں دے رہے، جو نہیں مانگ رہا اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے، سہولت کا۔ اچھا یہ بتائیں، ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے، سپریم جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی، پارلیمان تو تمام اداروں کی ماں ہے، پارلیمان سپریم ہے، یہ عدالت کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ ابھی تازہ چیف جسٹس نے بھی ریمارکس میں لطیف کھوسہ صاحب کو کہا
کہ پارلیمان چاہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو اٹھا کے پھینک سکتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو پارلیمان سپریم ہے، تو یہ پارلیمان صدر کا، یہ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ پارلیمان کو اختیار ہے کہ صدر مملکت کا مواخذہ کرے، صدر مملکت کو ہٹانے کا اختیار بھی پارلیمان کے پاس ہے، پارلیمان کے پاس وزیر اعظم کو ہٹانے کا اختیار ہے، پارلیمان کے پاس ججز کو کی تعیناتی اور ججز کو ہٹانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے تھا، کوشش بھی تھی، لیکن افسوس کہ یہ جو جوڈیشل پالیٹکس ہے نا، یہ ہمیشہ ہماری پارلیمان کے پیرالل چلتی رہی، اور خصوصاً جب سے ہم دور میں چلتی رہی ہے۔ نہیں، جب سے ہم نے یہ سنا کہ جوڈیشری عدلی آزادی جب تحریک چلی، اس کے بعد سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، اور عدالت نے اپنے آپ کو یا جوڈیشری نے اپنے آپ کو اتنا پاورفل کر دیا کہ آج وہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آئین شکنی بھی کر دیتے ہیں، وہ آئین کو ری رائٹ بھی کر دیتے ہیں، اتنے پاورفل ہو گئے ہیں نا۔ اچھا، وہ کیوں ہو گئے ہیں پاورفل؟ کیوں اب پارلیمان کے زیر انڈر رہے ہی نہیں ہیں، نہ ان کا اپوائنٹمنٹ پارلیمان کے تھرو ہوتا ہے، نہ آپ کسی جج کو پارلیمان کے تھرو نکال سکتے ہو۔ امریکہ کے اندر باقاعدہ ایک کمیٹی ہے پارلیمان کی جو ججز کو اپوائنٹ کرتی ہے، نکالتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا جتنے بھی آئینی عہدے دار پاکستان میں بھی دیکھیں، سوائے جوڈیشری کے جتنے بھی آئینی عہدے ہیں وہ سارے پارلیمان کے تھرو پر ہوتے ہیں۔ الیکشن کمشنر صاحب کی تعیناتی ہے، نیب کے چیئرمین کی تعیناتی ہے، تو اس طریقے سے جتنے دیگر آئینی عہدے ہیں، تو صدر اس کو مطلب ہے جو چیف جسٹس ہے اس کی اپوائنٹمنٹ بھی ایسی ہونی چاہیے، باقی ججز کی بھی ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس ٹائم بھی پارلیمان بلیک میل ہو گیا تھا، جب افتخار محمد چودھری کے ہاتھوں، افتخار محمد 18ویں 19ویں ترمیم پہ وہ انکروچ کر لیا تھا، انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اب بھی جو ججز چل رہے ہیں یہ تو موسٹلی وہی ہیں جس کو افتخار چودھری کے ہی دور میں یا اسی ترتیب سے ہی سارے چلتے رہے۔ ترمین اللہ صاحب ان کے جو ہے پی آر او رہے تھے افتخار چودھری کے عدلیہ بحالی تحریک کے اندر، تو یہ وہی سارے لوگ ہیں، ترجمان تھے ترمین اللہ صاحب، تو ترجمان تھے، تو یہ وہ سارے ججز ہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اور اسی وجہ سے یہ ایک وزیر قانون کو چاہیے تھا کہ وہ شاید یہ غیر ضروری بات ہی کہتے ہیں نا کہ آپ عمل کریں بولیں کم، ٹھیک ہے نا؟ وزیر قانون تو وزیر انہوں نے بھی حکومت کو وزیر قانون اگر یہ کہنے کی بجائے کہ ہم جوڈیشل پیکج لے کے آ رہے ہیں، وہ پہلے جوڈیشل پیکج لے کے آتے، 2/3 آپ کے سامنے تھی، آپ وہ لے کے آتے پھر لے جاتے، سر یہ جوڈیشل پیکج آ گیا، اب آپ کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بتا کے گئے۔ اور صحیح منصور علی شاہ تو ویسے ماشاءاللہ جیسے جہاں زیب نے کہا کہ قاضی صاحب سیاست نہیں کر سکتے، جوڈیشل پالیٹکس ان کو نہیں آتی۔ اگر ان کو جوڈیشل پالیٹکس آتی تو وہ شروع میں ہی پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلے کے خلاف اپیل تھی وہ ترمین اللہ اور اس کے منصور علی شاہ کے بینچ کو ہی نہ دیتا، یا وہ یہ کیس ہی نہ سنتے، وہ کوئی اور بینچ بھی بن سکتا تھا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی ایک چھوٹے سے میٹر کے اوپر اتنی بڑی پالیٹکس کھیلیں گے کہ یہ جوڈیشل کو بھی ہو جائے گا اور ایک سائڈ پہ پوری پارلیمان بھی ہینگ ہو جائے گی یا جام ہو جائے گی۔ ایک چھوٹے سے میٹر پہ انہوں نے اتنا کچھ کر دیا، تو یہ ہے وہ جج جو سیاسی دماغ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ آپ ایک کچھ آرٹیکلز کو معطل کر کے، اور آپ بات سنیں، آرٹیکلز کو معطل کر کے آپ ماورائے آئین ایک فیصلہ دیتے ہیں، ریلیف دے دیتے ہیں، تو اب تفصیلی فیصلے میں ان آرٹیکلز کا جن کو معطل کیا گیا ہے بقول جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کہ جن آرٹیکل کو معطل کیا گیا ہے، تو ان کا دفاع کرنے کے لیے اور مزید آرٹیکلز کی معطلی ہوگی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیٹیل ججمنٹ میں اصل میں یہ ہے کہ یہ اپنے اس ماورائے آئین خود ساختہ تخلیق کو، خود ساختہ ریلیف کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اب وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو آئین کا سہارا چاہیے ہوگا نا۔ ابھی تو انہوں نے بظاہر جو ججمنٹ آیا اس میں تو آئین انہوں نے کہیں کوٹ نہیں کیا کہ کون سے آرٹیکل کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں، کون سے آرٹیکل کے تحت۔ ڈیٹیل ججمنٹ میں تو انہوں نے کرنا ہے۔ اچھا، اب ڈیٹیل ججمنٹ بھی یہ بتائیں گے کہ جیسے جہاں زیب نے کہا کہ اپیل کے اندر اپیل کا دائرہ اختیار 185 میں ہے، تو 185 میں جا کے انہوں نے 187 جو کمپلیٹ جسٹس کا ایک میکانزم ہے اس کو کیسے انہوں نے اپلائی کیا ہے۔ اب وہ از خود اپلائی نہیں ہو سکتا اور اپیل میں تو ہو نہیں سکتا،
184(3) میں جا کے اس کو لگانا پڑے گا. تو اب یہ کیا انہوں نے 184(3) لگایا. اگر 184(3) سپوز کر انہوں نے لگایا, ٹھیک ہے نا, پھر نظر ثانی نہیں ہوگی, پھر فیصلے پہ اپیل ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری چیزیں ابھی ان کے اس ڈیٹیل ججمنٹ سے آپ جو شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں وہ ابھی آنا باقی ہیں, کہ شاید ایک غلطی کو چھپانے کے لیے یہ اور غلطیاں بھی کہیں کرتے نہ جائیں, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو اب ادراک ہو گیا ہو کہ نہیں جی غلطی تو ہو گئی ہے, اب ہم اس کو کریکٹ کریں, تو شاید اس میں بھی وہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت فیصلہ عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے, یہ بات آپ کر رہے تھے پروگرام سے پہلے, تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت ہو, کیوں نہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین پارلیمنٹ ہو. بالکل درست بات ہے آپ کی. اور الیکشن کمیشن معزز ججز کہہ چکے ہیں, عدالتی 14 کے فیصلے ججز کے, 6 ججز کے فیصلے اور متعدد فیصلے موجود ہیں کہ بھائی آئین سے متصادم, اور 2 ججز بھی کہہ چکے ہیں اگر فیصلہ ہو تو ادارے عمل درآمد کے پابند نہیں ہیں, تو توہین پارلیمنٹ بھی تو ہو سکتی ہے. یہ ڈسکشن ہے کہ توہین عدالت کے اوپر تو سزائیں ہوتی ہیں, لیکن توہین پارلیمنٹ کے اوپر کبھی کوئی سزائیں کیوں نہیں ہوتی. یہاں پہ لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کے ایک وزیر اعظم بنتا ہے, سپریم ادارہ ہے جی, ایک وزیر اعظم بنتا ہے, اور اس وزیر اعظم کو کبھی توہین عدالت کی سزا دے کر ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے 5 سال کے لیے, کسی کو ہٹا کے ہینگ کیا جاتا ہے, کسی کو پھانسی دے دی جاتی ہے, اور کبھی کسی کو محض خیالی تنخواہ کی بنیاد کے اوپر تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے. تو کیا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے؟ یہ وہ معاملہ ہے جو پارلیمنٹ نے خود طے کرنا ہے, اور اس کے لیے میرے خیال میں کوئی مزید مضبوط قانون سازی ہونی چاہیے. اس کے لیے جو سیاستدان ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کے یہ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ اب یہ جو توہین پارلیمنٹ والا معاملہ ہے یہ اب اس سلسلے کو رکنا چاہیے. یہاں پہ یہ بہت ہو چکا ہے اس ملک کے ساتھ, اور یہاں پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلکہ ایک کیس میں کہا تھا کہ جب جمہوریت آتی ہے تو ہم چھریاں نکال لیتے ہیں, یعنی سپریم کورٹ کے بارے میں کہا. اور پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ جب یہاں پہ امریت آتی ہے تو کوئی اٹارنی جنرل بن جاتا ہے, تو کوئی وزیر بن جاتا ہے, کسی صوبے کا یا کوئی وزیر بن جاتا ہے. تو یہ تو اس ملک کی ہسٹری ہے نا جی. تو اس معاملے کے اوپر پارلیمنٹ کو یہ طے کرنا ہے کہ اس معاملے پہ توہین پارلیمنٹ کو کیسے روکا جائے, اور اس کے لیے کس طرح کی مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے. اور قانون سازی سے جڑی ہوئی اور دیگر جو ایشوز ہیں, جہاں پہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں وہیں پہ خبر آپ کو یہ بھی دے دوں کہ جو ہمارے نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب, وہ مختلف تقاریر میں جوڈیشل ریفارمز کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ بات کرتے رہے ہیں, جیسے کیس مینجمنٹ سسٹم کے اوپر کہ اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, جو کیسز کے حوالے سے ریفارمز ہونی چاہیے, جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال ہونا چاہیے, AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز ہمیں جوڈیشل سسٹم میں کرنا چاہیے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ جو ریفارمز کے لیے جو اقدامات کرنے ہوں گے اس پہ وفاقی حکومت اس پہ ریفارمز کر کے دے گی اور آن بورڈ ہوگی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ. یہ میری انفارمیشن ہے. طیب آخری بس 1 منٹ 2 منٹ کے اندر, حکومت کچھ کرنے تو لگ رہا ہے کہ جا رہی ہے, کیونکہ زرداری صاحب کا مولانا سے ملنا یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے, مولانا کی طبیعت بھی ٹھیک ہے, کوئی طبع پرسی کرنے نہیں گئے تھے, کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے حکومت اس میں. ادا میں ایک بات سوچتا ہوں میں آج پروگرام کے ذریعے کہ اگر 2 ججز نے کہا ہے کہ فیصلہ میں آئین شکنی ہوئی ہے یا آئین معطل ہوا ہے, تو اب اس جج کو جس نے جو آئین شکنی کا مرتکب ہو رہا ہے بادی النظر میں 2 ججز کی رائے میں, اس کا اگر نوٹیفیکیشن صدر پاکستان کے دستخط سے جاری ہوتا ہے تو میں تو صدر کو بھی یہی کہوں گا کہ آئین شکنی کو چھتری دے رہا ہے. لیکن بات سمپل سی ہے, دیکھیں یہاں پہ مصلحت پسندی نہیں چلتی, یہاں پہ آپ کو جو کرنا ہوتا ہے نا آپ کو کر گزرنا پڑتا ہے. افسوس ہے کہ ابھی تک آپ نے کہا نا پارلیمان اتنی بے بس کیوں ہے,
पार्लिमान, अब अगर पार्लिमान थोड़ी सी भी सिंसियर होती ना, कम से कम इलेक्शन कमीशन को एक लेटर स्पीकर की जानिब से चला जाता कि ये हमारा कानून है, इस पर इम्प्लीमेंट कर दो। हम समझ सकते हैं कि आपको तौहीन अदालत का डर है, लेकिन स्पीकर अगर उसको लेटर लिखता तो वो उसको जवाब मिल जाता सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए मैं तो करना चाह रहा था लेकिन स्पीकर ने मुझे कहा कि। चले, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच और जहां ज़ेब अब्बासी साहब, दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, अॼो को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। अगले प्रोग्राम में नए मौज़ू ऐं नए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।